باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کی آیات جو ہیں ان میں حقوق العباد پہ اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے، اور خاص طور پہ سورہ میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور وراثت کے مسائل جو ہیں ان پہ بحث کی گئی ہے۔ اس لیے ابتدا میں ہی یہ تنبیہ کر دی گئی اور نصیحت کر دی گئی کہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو تقوی کی بنیاد پہ حل کرو۔ سب سے پہلے یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ احد کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کثیر تعداد صحابہ کرام کی شہید ہو گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان کے جو یتیم بچے تھے ان کے مسائل وغیرہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں وضاحت طلب کی، تو اللہ کے رسول نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ ایک خاتون آئی، اس نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ، اس کا میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کا والد شہید ہو گیا ہے غزوہ احد میں، اور اس کے چچا نے ان کے سارے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، اب ان بچیوں سے نکاح کون کرے گا؟ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے انہیں دینے کے لیے، تو اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے یا کیا حکم ہے؟ اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے، تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس میں یتیموں کے حقوق کا تعین بھی کیا گیا اور ان کا تحفظ بھی کیا گیا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیم جو ہے ان کے مال دو، ان کو آتو امر کا حکم ہے، آتو دو یتاما یتیموں کو، اموالہم ان کے مال۔ یتیم وہ ہے جس کا والد بچپن کی عمر میں فوت ہو جائے، بلوغت سے پہلے، بلوغت سے پہلے جس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، اور یتیمی کا دور جو ہے وہ بالغ ہونے تک ہے۔ جب آدمی بالغ ہو جائے تو پھر یتیم نہیں رہتا۔ ماں فوت ہو جائے تو یتیم نہیں کہلاتا بچہ، والد فوت ہو یتیم کہلاتا ہے۔ یتیم کا لفظی معنی ہے تنہا رہ جانا، تنہا۔ باپ چونکہ مالی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، والدہ کے فوت ہونے سے بچوں کے جو مالی امور سے متعلق معاملات ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے۔ باپ جب فوت ہو جاتا ہے تو مالی امور متاثر ہوتے ہیں، اور بچوں کی وہ تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی جو والد کی سرپرستی میں یا موجودگی میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے والد کے فوت ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے، والدہ فوت ہو تو یتیم نہیں کہلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یتیم بچے ہیں، ان کے جو اموال ہیں وہ تمہارے پاس امانت ہیں، اور اگر تم ان کے ولی بن گیا ہو والد کے فوت ہونے کے بعد، تمہاری سرپرستی میں آ گئے وہ بچے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مال پہ تم قابض ہو جاؤ یا ان کے مال کے تم مالک بن گیا ہو، بلکہ وہ بطور امانت ہے تمہارے پاس، اور وہ تمہیں انہیں واپس کرنے چاہیے۔ واپس کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب تک بالغ نہیں ہوتے ان کی تعلیم و تربیت پہ پیسہ خرچ کر کے واپس کرو، وہ بھی واپسی ہے، اس کا بھی حساب رکھو کہ اتنا پیسہ اس کے مال سے میں نے اس کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کیا ہے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کی امانت جو ہے ویسے ان کے ہاتھ میں دے دو۔ دونوں طرح سے مفہوم یہی ہے کہ ان کے مال جو ہے ان کو واپس لوٹاؤ، ان کو دو، ان کی تعلیم و تربیت کرو گے، وہ بھی ان کو مال واپس لوٹانا ہے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو ان کے ہاتھوں میں دینا، یہ بھی ان کو واپس لوٹانا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جو پہلے سے ایک غلط رسم چلی آ رہی تھی، یا لالچی لوگ اور خود غرض لوگ جس پہ عمل کرتے تھے، وہ یہ بات ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
ولا تتبدلوا اور نہ تبدیل کرو خبیثہ ناپاک مال بالطیب پاک مال سے. ناپاک مال کون سا ہے؟ دوسرے کا جو مال ہے وہ ناپاک ہے اور جو اپنا مال ہے وہ پاک ہے. اور لوگ زیادتی یہ کرتے تھے کہ یتیموں کے مال کا جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے پاس سے ناقص اور کمزور چیزیں جو ہیں وہ یتیموں کو ان کی خانہ پوری کر دی. بکریوں کا ریوڑ ہے، بکریوں میں سے جو اچھی بکریاں ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں یتیموں کے مال سے اور ان کی گنتی پوری کرنے کے لیے اپنی جو ناقص یا کمزور بکریاں ہیں وہ ان کے ریوڑ میں ڈال دیں. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کام نہ کرو، یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ تم یتیموں کا اچھا مال اپنے پاس رکھ لو اور اپنے ناقص مال یتیموں کے پلے ڈال دو. اس لیے کہ دوسرے کا جو مال ہے وہ تمہارے لیے پاک نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. اس لیے اپنا جو پاک مال ہے خواہ وہ تھوڑا ہے خواہ ناقص ہے جیسا بھی ہے تمہارے لیے حلال وہی ہے جو تمہارا اپنا ہے. جو دوسرے کا مال ہے وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی ایک اور بری بات یا غلط طریقہ جو جس پہ لوگ عمل کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے مال کو یتیموں کے مال کے ساتھ ملا دیا اور پھر اس کو کھلے دل سے خرچ کیا. اپنا جو مال ہے جب تک وہ تھا تب تک تو بڑا سینت سینت کے اور بڑا حساب کتاب رکھ کے اور بڑی احتیاط سے خرچ کیا، لیکن جب کسی یتیم کا مال بھی ساتھ ہاتھ آ گیا تو پھر اپنے مال کو اس کے ساتھ ملا کے کھلے دل سے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی مذمت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ اموالہم ان کے مال یعنی یتیموں کے اِلَىٰ اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرو بلکہ ان کا حساب جو ہے وہ الگ رکھو، ایک ایک پائی کا حساب الگ رکھو، ان کا بھی اور اپنا بھی. اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دقت پیش آ رہی ہے یا تم اپنی سہولت کے لیے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھے گا کہ تم نے کس نیت سے مال ملایا. تم نے اس کا مال یتیم کا ہڑپ کرنے کے لیے اپنے مال کے ساتھ ملایا یا اس نیت سے ملایا کہ اپنا حساب جو ہے وہ بالکل ایک ایک پائی کا الگ رکھا جائے گا اور اس کا حساب جو ہے پاک اور صاف رکھا جائے گا. جس نیت سے بھی تم اس کو ملاؤ گے، ملانا بذات خود برائی نہیں، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے غلط طریقے سے یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کیا جائے اور اس کا مال خرد برد نہ کیا جائے، اس کے مال میں کمی بیشی نہ کی جائے. اصل مطلوب چیز یہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، اگر ایسا کرو گے، حوبن کا معنی گناہ ہے، کہا جاتا ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال کیا گیا. انہ بے شک وہ یعنی ایسا عمل کرنا، کان حوبا کبیرا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. یہاں تو چونکہ ذہنی تربیت کرنی تھی اور قرآن مجید کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید بتدریج باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، آہستہ آہستہ ان کو پکا کرتا ہے اور پھر قطعی اور آخری حکم جو ہے وہ بعد میں دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تو یہ بات فرما کے تنبیہ کر دی، خبردار کر دیا کہ یتیموں کا مال کسی بھی ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، کھا جانا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن چند آیتوں کے بعد 10 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. یعنی
4-5 آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ یہ فرمائی، خبردار یوں کیا کہ ایسا نہ کرو ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھا جاؤ. ظلم کی صورت خواہ کوئی سی بھی ہو، اپنے مال کے ساتھ اس کو مال کو ملانا ہے یا اس کے مال کے ساتھ بدل دینا ہے یا کوئی بھی صورت ہو، ظلم نہ کرو اور اس کا مال نہ کھاؤ، یہ بڑا گناہ ہے. لیکن 5-6 آیتوں کے بعد ہی بڑا سخت حکم نازل فرما دیا، فرمایا کہ جو بھی آدمی ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھائے گا وہ یہ سمجھ لے کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. آگے پھر اور مسئلہ ہے وہ یتیم بچوں. یہ تو یتیم لڑکوں کا معاملہ تھا کہ جو مال یتیموں کے ہیں ان کے مال کی حفاظت کرو اور ان کے مال ظلم کے ساتھ نہ کھاؤ. آگے مسئلہ ہے یتیم بچیوں کا. بعض لوگوں کی سرپرستی میں یتیم بچیاں تھیں. یتیم بچیوں کے معاملے میں احتیاط بالکل نہیں کی جاتی تھی. تیسویں پارے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ میں بھی یہ بات اشارہ فرمائی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اس کے ساتھ یتیم کے ساتھ زیادتی اور ظلم کے ساتھ پیش نہ آؤ. اور أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس آج کا بھی ہمارے معاشرے میں ہے اس وقت بھی یہی تھا معاملہ کہ جو بے بس ہے، جو بے سہارا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین اور محتاج ہے، جس کا کوئی زور نہیں، اس پہ ظلم کرنے میں لوگ بڑے شیر ہوتے ہیں اور قطعاً کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے اس کے حقوق چھیننے میں، اس کا مال غصب کرنے میں. یہی معاملہ اس وقت تھا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ معاملہ اس طرح سے کیا جاتا. اگر کوئی یتیم بچی ہے اور اس کا سرپرست جو ہے اسے پتا ہے کہ اس یتیم بچی کا اتنا مال ہے، یہ مالدار ہے، اب وہ بچی کو ویسے تو پسند نہیں کرتا نکاح کرنا اس سے، لیکن اس کے مال کی وجہ سے زبردستی اس سے نکاح کر لیتا تاکہ اس کا مال جو ہے وہ اس کے قبضے میں آ جائے. اور پھر اسی طرح کوئی آدمی سرپرست ہے یتیم بچیوں کا اور یتیم بچی پسند آ گئی اس کو، اس کے مال کی وجہ سے بھی اور اس کے خوبصورتی کی وجہ سے بھی، تو اس سے نکاح کر لیتے. لیکن چونکہ یہ پتا تھا کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا حق مہر ادا نہ کیا، باقی اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی، اس کی پرواہ نہ کی. اس طرح کے معاملات تھے جن میں یتیم بچیوں پہ ظلم کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پھر ہدایت فرمائی اور اس کے بارے میں یتیم بچیوں کا حق جو تھا وہ مقرر بھی کیا اور اس کا تحفظ بھی کیا. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی نصیحت فرما لی کہ تقوی اختیار کرو ان معاملات میں، حقوق العباد کے معاملات میں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو کس بات کا، اللہ تقسطوا فی الیتامى، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے فی الیتامى یتیم لڑکیوں کے معاملے میں. یعنی انسان کو اپنے دل کا پتہ تو ہوتا ہے کہ میں کس نیت سے نکاح کر رہا ہوں، اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے حسن کی وجہ سے یا اس پہ کوئی اور ظلم اور زیادتی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے یہ بات اچھی طرح فیصلہ کر لو اور سوچ سمجھ لو کہ تم اس سے کیوں نکاح کرنا چاہتے ہو. اگر تو درمیان میں کوئی ظلم والی بات ہے، نیت خراب ہے تمہاری، اس کے حقوق ادا نہیں کر، اور تمہیں پتا ہے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ باپ سر پہ ہے نہ بھائی سر پہ ہے اور مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، اگر تو اس نیت سے نکاح کر رہے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یتیم بچی سے نکاح نہ کرو. پھر یتیم بچی سے نکاح نہ کرو، بلکہ کیا کرو، فن کے ہو،
پس نکاح کر لو ما تابا لکم، تابا پسند آئے، تابا مدینہ منورہ کا نام بھی ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کو تابا بھی کہا جاتا ہے، دونوں نام ہیں۔ تابا دل کو پسند آئے، لکم تمہیں، من النساء آزاد عورتوں میں سے، عام عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائے، یتیم بچیوں کے علاوہ، مسنا ایک کا تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرمایا کہ عام عورتوں میں سے یتیم بچیوں کو چھوڑ کے تم پھر 2 بھی کر لو، وثلاثا 3 بھی کر لو، ورباع 4 بھی کر لو، فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے۔ یہ ساری باتیں انسان کو اپنے دل سے پوچھنی چاہیے، اس کا انحصار اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی صوابدید پہ چھوڑ دیا ہے، نصیحت کی ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ بہت سارے انسان کی اپنی صوابدید پہ چھوڑے ہیں، اس لیے کہ یہ تقویٰ ہے، اس کا کوئی میٹر نہیں ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، بس یہ نصیحت فرمانا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کافی سمجھا کہ ان معاملات میں تم نے تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے معاملات کرنے ہیں، کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، ظلم کرو گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد ان معاملات جو ہیں وہ انسانوں کی صوابدید پہ چھوڑ دیے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، ان لا تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، 2 عورتیں کر لیں عدل نہیں کر پائے، 3 عورتیں کر لیں عدل نہیں کر پائے، 4 عورتیں کر لیں عدل نہیں کر پائے، اللہ فرماتے ہیں فواحدۃ تو پھر ایک ہی کرو، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، اگر کرنی ہے ایک سے زیادہ تو فرمایا کہ عدل سے کام لینا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ میں عدل نہیں کر پاؤں گا تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ایک ہی پہ اکتفا کرو، اور یا پھر دوسرا آپشن کیا ہے، ما ملکت ایمانکم جو تمہارے داہنے ہاتھ کے نیچے ہیں، جن کے ہاتھ تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ داہنے ہاتھ کے مالک سے مراد ہے لونڈیاں، اسی سورہ میں آگے لونڈیوں کے مسائل آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں ساری وضاحت آ جائے گی کہ لونڈیاں کون ہیں اور لونڈیوں کے حقوق کیا ہے، اور آج کل لونڈیوں کا معاملہ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری وضاحت انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آ جائے گی، لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ لونڈیوں کے جو احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے منسوخ نہیں ہوئے، وہ قیامت تک کے لیے برقرار ہیں، لیکن لونڈی کی جو تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی قرار دیا ہے، لونڈی ہوگی وہی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا تو پھر 2 3 یا 4 نہ کرو، بلکہ ایک پہ ہی اکتفا کرو۔ اب یہاں پہ جو بات وضاحت طلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ عورتوں میں عدل کرنے سے کیا مراد ہے، برابری کرنے سے کیا مراد ہے۔ برابری کے 2 مختلف اس کی صورتیں ہیں، ایک اختیاری برابری ہے اور ایک معاملہ غیر اختیاری ہے۔ جو انسان کا معاملہ اختیاری ہے اس میں تو 100% برابری کرنے کا حکم ہے، جو اختیاری معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ جہاں خود رہتے ہو وہاں ان کو رکھو، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ نان و نفقہ جو ہے وہ مکمل طور پہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آدمی 2 عورتیں کرے، 3 کرے، 4 کرے، ان میں مادی اعتبار سے برابری کرنی یہ فرض ہے اور واجب ہے، اور اس برابری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی،
فرمایا کہ جو آدمی ایک سے زائد شادیاں کر لیتا ہے اور پھر ان کے درمیان عدل نہیں کرتا مادی اعتبار سے، ان کے ساتھ باری بھی عدل کی رکھے، ان کو خرچ بھی عدل کے مطابق دے، جو سہولتیں ایک کو دی ہیں وہی سہولتیں دوسری کو دے، یہ ساری باتیں جو ہے کرنے کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ جو عدل نہیں کرتا قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالح زدہ ہوگا، جس طرح اس نے انصاف نہیں کیا دنیا میں جس کا حکم دیا گیا تھا اس کو، اسی طرح پھر اس کے ساتھ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا، اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالح زدہ ہوگا۔ دوسرا ہے معاملہ غیر اختیاری۔ غیر اختیاری معاملہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے، ایک ان پڑھ ہے، قدرتی طور پہ پڑھی لکھی عورت کی طرف رجحان ہو جائے گا۔ ایک عورت ذہین ہے، ایک عورت جو ہے بے بی کند ذہن ہے، قدرتی طور پہ ذہین عورت کی طرف انسان کا ذہن جو ہے مائل ہو جائے گا۔ ایک عورت اچھی شکل والی ہے، ایک عورت اس کے مقابلے میں اچھی شکل والی نہیں ہے، قدرتی طور پر انسان کا رجحان یا میلان جو ہے وہ اچھی شکل والی عورت کی طرف ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا قابو نہیں ہے ان پہ، انسان کے لیے غیر اختیاری ہیں، ان پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ انسان کا دلی طور پر کسی ایک کی طرف رجحان ہو جانا یہ ظلم یا زیادتی نہیں ہے، یا یہ عدل سے باہر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کو بس نہیں ہے۔ لیکن جو جن چیزوں میں اختیار ہے یا اپنا بس ہے، انسان ان میں فرق نہ کرے۔ اور وہ بات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمائی، یہ کمال بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہی وہ چیز ہے کہ انا بشر مثلکم، بار بار یہ قرآن مجید میں بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے جیسا مرد ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں، جو بشری تقاضے تمہارے اندر ہیں وہ بشری تقاضے میرے اندر بھی ہیں۔ خود فرمایا کہ یا اللہ میرا اپنا میلان جو ہے رجحان وہ حضرت عائشہ کی طرف ہے، اس سے مجھے زیادہ محبت ہے دوسروں کی نسبت، اور اس میں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا بس نہیں ہے، یا اللہ اس معاملے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ بالکل ایک بشری تقاضا ہے جس کی، اور یہاں تک فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور کسی عورت پہ نگاہ پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے اپنی بیوی کے پاس، اور پھر صحابہ کرام میں تشریف لائے اور آ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی عورت ایسی نظر آ جائے اور تمہارا طبیعت جو ہے اس میں جذبات پیدا ہو جائے تو اپنے گھر میں چلے جاؤ، جا کے اپنی ضرورت پوری کر لو، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو کسی دوسری عورت کے پاس ہے۔ یہاں تک وضاحت کے ساتھ فرما دیا کتنا اللہ کے رسول کا یہ احسان ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا بات ہے، یہ ٹویوٹا گاڑی 6268 کہیں پہ غلط جگہ پہ شاید پارک کی ہوئی ہے، وہ ذرا ہٹا لیجیے اپنی جگہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جتنی بھی اپنی دل میں باتیں آتی تھیں یا جتنی اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے جو بھی چیزیں اپنے دل میں آتی تھیں فوراً امت کو اس سے واضح کرتے اور اس کو بتاتے کہ یہ معاملہ یوں ہے، یہ معاملہ یوں ہے۔ اس لیے جس چیز میں انسان کو بس نہیں ہے یا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مواخذہ معاف فرما دیا کہ جس معاملے میں تمہارا بس نہیں ہے اس میں مطالبہ نہیں ہے تم سے، البتہ جس معاملے میں تمہارا بس ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، اس سے مواخذہ ضرور ہوگا۔ یہ ہے عدل والی بات۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ڈرتے، جیسے پہلی بات ارشاد فرما دی نا کہ اگر یتیم بچیوں کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ یتیم بچیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، جیسے تم دوسری آزاد عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہو اور تمہارے ہاتھوں پہ ظلم ہوگا، تو فرمایا کہ ظلم نہ کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے، پھر یتیم بچی سے سرے سے نکاح ہی نہ کرو، یتیم بچی کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ۔ اس کے علاوہ
آزاد عورتیں جو ہے، ماں باپ والی عورتیں جو ہے، ان سے نکاح کرو تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں ان کے ماں باپ. دیکھیے ایک دوسری بات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہم عمل نہ کریں یا ان چیزوں کو پڑھیں نہ تو ہم گناہ گار ہیں، ہم مجرم ہیں. لیکن آپ انداز لگائیے کہ شریعت نے کتنا تحفظ کیا ہے عورت کے حقوق کا. یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ یہ اس عورت کا میں حق ادا نہیں کر سکوں گا تو پھر اس عورت سے سرے سے نکاح ہی نہ کرو. ایسی عورت سے نکاح کرو جس کا باپ زندہ ہے، جو تم سے مواخذہ کر سکے، جو تم سے اپنی بیٹی کے حقوق طلب کر سکے، جو تم سے بات کر سکے کہ تم میری بیٹی کے حقوق کیوں نہیں ادا کر رہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس پہ عمل ہم نہ کریں یا اس کو ہم سرے سے اہمیت ہی نہ دیں یا اسے پڑھیں ہی نہ، پڑھنے کی زحمت ہی نہ کریں تو ہم گناہ گار اور ہم مجرم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا تحفظ اسلام نے کیا ہے عورت کے حقوق کا، اب دیکھ لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے. ایک نکاح تو وہی ہے جو اسلام میں بھی ہے، یعنی عورت اور مرد کے والدین آپس میں مل کے سارے معاملات طے کریں اور ان کی اجازت سے اور ان کی رضا سے سارا معاملہ طے ہو کہ ہاں بھئی میرا بیٹا ہے، فلاں بیٹی ہے، ہم آپس میں ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کا باقاعدہ مہر طے ہو اور سارے معاملات باقاعدہ طے کریں ان کے والدین. یہ طریقہ رائج تھا جہالت میں بھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک طریقہ تو وہی تھا زمانہ جاہلیت میں جو آج اسلام میں بھی رائج ہے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک شوہر کے نکاح میں عورت ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، یا وہ نیچے کے خاندان کا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد ہو میری اس بیوی سے، اس عورت سے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس عورت سے اونچے خاندان کی اولاد پیدا ہونی چاہیے، تو وہ کسی اونچے خاندان کے مرد سے کہتا کہ تم اس عورت میری بیوی سے زنا کرو، اور اس سے پھر جو اولاد ہوتی، اولاد تو وہ دوسرے مرد کی ہوتی جسے وہ پسند کرتا، اونچے خاندان کی وجہ سے یا اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ اولاد منسوب اس مرد سے ہوتی جو اس کا شوہر ہے. اب ایک طریقہ یہ تھا اولاد پیدا کرنے کا. تیسرا طریقہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ تھا کہ 10 آدمیوں سے کم تعداد کے مرد جو ہیں ایک ہی عورت کے پاس جاتے، اور یہ قانونی طریقہ تھا. قانونی طریقہ تھا یہ کہ 10 مردوں سے کم تعداد میں ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور اس کو حمل ہوتا، اس کا بچہ پیدا ہوتا، تو وہ عورت ان سارے مردوں کو بلاتی جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے، اور ان میں سے جس کو جی چاہتی وہ کہہ دیتی کہ یہ بیٹا تمہارا ہے، اور اس کی یہ مجال نہ ہوتی کہ انکار کرتا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. ایک طریقہ یہ تھا. اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ 10 آدمیوں سے زیادہ تعداد میں لوگ ایک عورت کے پاس جاتے، اور یہ بھی قانونی طریقہ تھا. یہ چاروں طریقے رائج تھے زمانہ جاہلیت میں. 10 آدمیوں سے زیادہ تعداد میں مرد عورت کے پاس جاتے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تو کیفہ شناس کو بلایا جاتا. کیفہ شناس وہ ہے جو اپنے اندازے سے، اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنے کیفے سے یہ بتا دے کہ یہ اس کا جو ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اور کان اور ناک کا نقشہ ہے یہ فلاں آدمی سے ملتا ہے، یہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے. اور یہ چیز جو تھی بہت عام تھی اس زمانے میں یا اس ماحول میں. خود حضرت اسامہ کے بارے میں، اسامہ بڑے گورے رنگ کے تھے اور ان کے والد زید جو تھے وہ کالے رنگ کے تھے. رنگ کے اختلاف کی وجہ سے بعض لوگوں نے باتیں کی کہ پتہ نہیں یہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار اور محبت تھی اسامہ سے، زید سے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا اس بارے میں تحفظ سا تھا یا ملال سا تھا کہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت زید اور حضرت اسامہ ایک ہی چارپائی پہ چادر اوپر لے کے لیٹے ہوئے تھے، دونوں کے پاؤں ننگے تھے، حضرت زید کے پاؤں بھی ننگے تھے اور حضرت اسامہ کے بھی، لیکن باقی جسم پہ چادر تھی۔ کیفا شناس آیا آدمی ایک، اور اس نے آ کے دونوں کے پاؤں دیکھے اور کہنے لگا کہ لگتا ہے یہ تو دونوں ایک دوسرے سے ہیں، لگتا ہے یہ دونوں پاؤں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں گئے، جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا خوش ہو کے کہ دیکھو فلاں جو کیفا شناس تھا اس نے یہ بات کہی ہے کہ اسامہ کے پاؤں اور زید کے پاؤں یہ دونوں ایک دوسرے سے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیفا کو اس زمانے میں بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور اس چوتھے نکاح کی شکل میں بھی یہی صورت ہوتی تھی کہ کیفا شناس یہ بتاتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ فلاں مرد کا ہے، اور یہ بھی قانونی صورت تھی۔ اب یہ ساری صورتیں جو تھیں شریعت نے آ کے ختم کر دی، اسلام نے ختم کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فحاشی کی، بے حیائی کی اور بدکاری کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو اسلام نے ختم کر دیا، اور مردوں کی جو طبعی خواہش تھی یا زیادہ سے زیادہ جو ایک انسان کے اندر جنسی جذبات ہو سکتے ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا، ان کو کچلا نہیں شریعت نے، ان کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ضرورت ہے ایک سے زیادہ عورتوں کی تو ایسا نہ کرو کہ ایک عورت سے نکاح کرنے کے بعد باقی کے معاملے میں بدکاری شروع کر دو اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے طوائفوں کے پاس چلے جاؤ یا معاشرے کو گندا کرنا شروع کر دو۔ فرمایا کہ قانونی طور پہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر تم ضرورت محسوس کرتے ہو، کوئی شرعی مجبوری آ گئی، کوئی عذر ایسا پیدا ہو گیا کہ پہلی عورت جو ہے وہ بیمار ہے یا قدرتی طور پہ اس کا میلان نہیں ہے جنسی معاملات کی طرف، 100 باتیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ جن دنوں میں عورت بیمار ہوتی ہے، اس نے نماز چھوڑنی ہوتی ہے، قدرتی طور پہ عورت کو نفرت ہو جاتی ہے جنسی ملاپ سے۔ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت نے بدکاری اور زنا اور بے حیائی اور فحاشی کا دروازہ ہر صورت میں بند کرنا کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے یہ اچھا ہے کہ تم قانونی طور پہ ایک سے زیادہ نکاح کر لو، 2 چاہتے ہو 2 کر لو، 3 چاہتے ہو 3 کر لو، 4 چاہتے ہو 4 کر لو، لیکن وہ جو دروازہ ہے غلاظت اور گندگی کا، شریعت نے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اور اس میں بھی عدل کی شرط جو ہے وہ رکھی، لیکن بعض لوگوں نے پھر عدل کی شرط جو ہے اس کو توڑ موڑ کے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ عدل تو ممکن نہیں ہے، 2 عورتوں میں، 3 عورتوں میں یا 4 عورتوں میں عدل تو ممکن نہیں ہے۔ اور وہی بات ہے کہ قرآن نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی مسائل کی وضاحت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سورہ نساء ہی کی ایک آیت ہے 129، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، لن تستطيعوا، تم طاقت نہیں رکھتے اس بات کی، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، بیویوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم چاہو بھی تو۔ اس آیت کو جنہوں نے 2 3 4 کی پابندی لگا دی، نہیں ایک ہی عورت کے لیے کافی ہے، بیک وقت ایک عورت سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یا ایک عورت پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے، 2 3 4 جو ہے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو یا جب تک کوئی ایسی صورت میں پیدا ہو جائے جیسی جنگ احد پہ پیدا ہو گئی تھی اور یہ 3 بچیاں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی،
جب تک اس سے ایک سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے خود بھی یہ فرما دیا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. اس کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ وہی ہے جو میں سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غیر اختیاری انصاف انسان کے بس میں نہیں ہے. غیر اختیاری جو انصاف ہے، جس پہ انسان کا بس نہیں ہے، جس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ تمہارے لیے تم چاہو بھی تو 2 عورتوں کے درمیان، 3 کے درمیان، 4 کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دل تو اللہ تعالیٰ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور ایک کی طرف رجحان ہو جانا، طبیعت کا مائل ہو جانا، یہ ایک طبیعی اور فطری چیز ہے. اس میں انسان کے بس میں یہ بات نہیں کہ مکمل انصاف کر سکے. اس آیت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دلی رجحان کی طرف ہے یا دلی میلان کے لیے ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ اگر ایک سے زائد کرو تو ان کے درمیان عدل کرنا ہوگا. لیکن اس عدل کو ممانعت کی شکل میں لینا یہ جائز نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی ساق و سباق سے بات معلوم ہوتی ہے. بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہے اچھا بھی آپ سوئمنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سوئمنگ کے لیے جاؤ، اگر تم جیکٹ لے کے ساتھ جاؤ تو سوئمنگ کے لیے جانا ہے تو جیکٹ لے کے جانا. اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سوئمنگ سے منع کر رہا ہے؟ یا کوئی آدمی کہے بھائی باہر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، باہر جانا ہے تو ٹارچ لے کے جاؤ، کیا مطلب ہے اس کا کہ باہر نہ جاؤ؟ اس سے ممانعت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. اس کا تو اتنا ہی مطلب ہے کہ یہ خیر خواہی اور ہمدردی کی بات ہے کہ باہر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور کہیں کوئی گڑھا ہو یا کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو احتیاط کرو، ٹارچ ساتھ لے کے جاؤ. جو انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا خود اپنا نقصان کرے گا. وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے. یہ عدل کی بات ممانعت کے لیے نہیں ہے. عدل کا حکم دینا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 3 4 کی پہلے اجازت دی اور پھر منع کر دیا عدل کی شرط لگا کے. یہ تو ایک انسان کی اپنی بھلائی کے لیے تقاضا ہے کہ ان کے درمیان عدل کرو، اپنی زندگی بھی سکون سے رہو اور ان پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو، تاکہ اللہ کے ہاں بھی تمہاری بات پر سر پکڑ نہ ہو. اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ افراد کی طرف چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 3 یا 4 کا جو حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی خواہش جو ہے وہ واقعی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان ایک پہ بس نہیں کر سکتا یا 2 کافی نہیں سمجھتا، اور وہ اس سے آگے بڑھ کے اس حد تک چلے گیا کہ یہ جو جنسی ملاپ کی حاجت ہے انسان کی، یہ بھی ویسی ایک حاجت ہے جیسی بھوک اور نیند کی ہے. نیند میں انسان بے بس ہو جاتا ہے. بھوک جو ہے جب انسان کو لگتی ہے تو انسان کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ایسا ہی معاملہ جو ہے یہ جنس کا ہے کہ اس پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہے. لہذا انسان کے لیے یہ پابندی کرنی تو ہے ہی ناممکن. یہ تو ایک فطری چیز ہے انسان کے لیے جس طرح بھوک اور نیند ہے. لیکن اسلام جو ہے اس نے ساری چیزوں میں فرق کیا ہے اور بڑی اچھی وضاحت کی ہے. یہ دھوکہ دینے کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. جو لا علم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ہمارے کئی رائٹر ایسے ہیں اور کئی ناول نویس ایسے ہیں جنہوں نے ناول بھی لکھے ہیں اور ڈرامے وغیرہ بھی لکھے ہیں، اور آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے اسی پس منظر میں سے دیکھتے ہوئے بہت کوئی لکھا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. تینوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. بھوک جب لگتی ہے تو جب تک انسان کھانا کھا نہ لے بھوک مٹتی نہیں ہے کسی بھی صورت. بھوک کو مٹانے کا اس کے علاوہ واقعی کوئی طریقہ نہیں کہ انسان غذا حاصل کرے اور کھائے پیے. نیند کا واقعی اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ انسان سوئے. لیکن جو جنس کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی
استطاعت نہ رکھے نکاح کی وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ فحاشی اور بدکاری جو ہے وہ راستہ تو شریعت نے بالکل ہی بند رکھا ہے. اس کی معمولی سی بھی کوئی رخصت یا کوئی رکھنا چھوڑا نہیں شریعت نے. اور پھر ایک قدرتی نظام اللہ نے رکھا ہے. جو انسان پاکیزگی کی اور طہارت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، دیکھنا اللہ کے رسول تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ لیطہرکم، پاکیزہ زندگی تمہیں گزارنے کا طریقہ بتائے، پاکیزہ زندگی. اور اگر وہی جہالت والی گندی اور غلیظ اور بدکاری اور فحاشی والی زندگی بسر کرنی تھی تو کتاب نازل کرنے کا، اللہ کے رسول کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہی دلائل ہم نے دینے ہیں جہالت والے، اور وہی فحاشی اور بدماشی جو یورپ میں ہے یا کافر ملکوں میں ہے وہی اگر مسلمانوں نے اختیار کرنی ہے تو پھر قرآن پڑھنے کا، اللہ کا پیغمبر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام رکھا ہے کہ جب انسان میں خواہش زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، ابھی نکاح نہیں کیا، تو قدرتی طور پر بے خوابی کے ذریعے وہ جو شہوت اچانک آتی ہے یا زور ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ خود اس کا توڑ کر دیتے ہیں، جو کہ بھوک کے معاملے میں کبھی نہیں ہوتا. اور پھر تیسری بات یہ ہے روزہ رکھنا اور ایسی چیزیں کھانے پینے سے احتراز کرنا جن میں شہوت میں اضافہ نہ ہو. ایک علاج یہ ہے روزہ رکھا جائے، اور دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے از خود ایک جسم میں ایسا بنا دیا ہے کہ شہوت جب اپنے حد سے گزرنے لگتی ہے، زیادہ ہونے لگتی ہے، تو اللہ کا اس کا نظام ایسا ہے کہ وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے انسان. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ بھی انسان کے ذہن کو ہیجان انگیز یا اشتعال کرنے میں، اشتعال دلانے میں، ہیجان پیدا کرنے میں بڑا رول ادا کرتا ہے. وہ آدمی جو نیکی کی زندگی بسر کر رہا ہے، پاکیزگی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ٹی وی نہیں دیکھتا، تصویریں ننگی نہیں دیکھتا، ہورڈنگز نہیں دیکھتا جہاں پہ وہ نہیں ہے، گانا بجانا، موسیقی اور جو جنسی اشتعال کی چیزیں ہیں ان سے دور رہتا ہے، اس میں وہ چیز پیدا نہیں ہوگی بنسبت اس آدمی کے جو ہر وقت اس ماحول میں رہتا ہے. گندی اور غلیظ افسانے اور کہانیاں اور رسائل اور فلمیں اور گانا بجانا، یہ چیزیں جو ہیں جنسی جو جذبات ہیں ان میں ہیجان پیدا کرتی ہیں، اور شریعت نے انہی چیزوں سے منع کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عمر کا حصہ جو ہے، ابتدائی حصہ جو ہے وہ انسان اپنے کنٹرول میں رکھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور گندی چیزوں سے، غلیظ چیزوں سے، عریاں تصویروں سے، گانے بجانے سے، موسیقی سے دور رہے تاکہ انسان کے جنسی جذبات میں اشتعال پیدا نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شریعت نے اس لیے رکھی ہیں کہ بدکاری کا اور بے حیائی کا راستہ جو ہے وہ بند رہے. نہ اس میں اسلام نے افراد کیا ہے نہ تفرید کی ہے، اور یہ اسلام کا احسان ہے کہ نہ تو ایک پہ پابند کیا اور نہ ہی چار سے بڑا اسلام. جاہلیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی قانونی طریقہ تھا کہ 10 سے کم عورتیں جو ہیں، کم مرد جو ہیں ایک ہی عورت سے تعلق رکھ سکتے تھے. 10 سے کم تعداد میں 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، 8 ہوں، 9 ہوں، قانونی طور پہ ایک ہی عورت سے تعلق رکھ سکتے تھے، اور 10 سے زیادہ بھی ایک ہی عورت سے تعلق رکھ سکتے تھے قانونی طور پہ. اسلام نے ان سارے تعلقات کو ختم کر کے 4 کی حد بندی کر دی کہ 4 تک ٹھیک ہے تمہاری ضروریات. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ انسان کی حاجت کتنی ہے اور اس کی حد کیا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے نہ تو ایک کا پابند کیا کہ نہیں اب ایک کر لیا ہے تو اس کے بعد دوسری کی اجازت نہیں ہے جیسا عیسائیت میں ہے، اور نہ ہی اس کو کھلا رکھا کہ جتنی مرضی بدکاری جیسے جاہلیت میں تھا، بلکہ 4 کی تعداد مقرر کر کے پابندی لگا دی کہ 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو، 4 سے زائد نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی
عدل کے ساتھ شرط لگا دی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا آپشن جو ہے اگر بیوی تم ایک ہی رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی رکھو, اور اس کے باوجود اگر تمہیں ضرورت ہے تو پھر جو لونڈیاں تمہارے پاس آتی ہیں ان سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو. ذالک ادنی ان لا تعولوا, یہ جو طریقہ ہے ایک بیوی یا عدل کی شرط کے ساتھ 2 3 4 یا پھر لونڈیوں سے فائدہ اٹھانا, فرمایا یہ طریقہ جو ہے ادنا بہت قریب ہے, بہت زیادہ امکان ہے ان لا تعولوا کہ تم کسی ایک کی طرف جھک نہیں جاؤ گے, تمہارا میلان ایک طرف نہیں ہوگا اور تم گناہ سے بچ جاؤ گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے بارے میں کچھ احکام دیے ہیں. پہلا حکم تو یہ ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلة, آتو دو, النساء, نساء سے مراد یہاں کون ہے؟ بیوی ہے. دو بیوی کو صدقاتهن, ان کا مہر ادا کرو. ایک لفظ ہے صدقہ, دال کے اوپر صدقہ, سات کے اوپر بھی زبر ہے, دال کے اوپر بھی زبر ہے, صدقہ. صدقہ کا معنی خیرات کرنا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, کسی مسکین اور محتاج کو دینا, صدقہ. ایک ہے صادقہ, دال کے اوپر پیش ہے. یہ لفظ خاص ہے حق مہر کے لیے, اس میں دال کے اوپر پیش ہے. صادقہ یہ صدقہ نہیں ہے, صادقہ ہے. صدقاتہن, ان کے مہر دو ان کو نحلتن. نحل کا معنی نحل, نون کے اوپر زبر ہو تو نحل کا معنی شہد کی مکھی, اور نون کے نیچے زیر ہو نہلا تو نہلا کا معنی خوشی کے ساتھ, رغبت کے ساتھ, اپنی مرضی سے, خوش دلی کے ساتھ. آتوا النساء صدقاتہن نحلة, بیویوں کو ان کا مہر ادا کرو خوشی کے ساتھ. اب اس میں پہلی بات ہی بڑی واضح ہے, مہر جو ہے کس کو دینا ہے؟ نہ باپ کو نہ بھائی کو. بیوی جو ہے نہ اس کے باپ کو دینا ہے, نہ اس کے بھائی کو دینا ہے, نہ اس کی ماں کو دینا ہے. مہر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بیوی کے ساتھ. حکم ہی یہ ہے, اور نہ ہی کوئی باپ یہ مطالبہ کرے کہ اس کا مہر جو ہے 10 لاکھ میرے حوالے کرو. وہ عورت ہی کا حق ہے. اور اگلی آیت میں سورہ نساء میں ہی وہ بھی آیت آ رہی ہے, فریضۃ, یہ فرض ہے تمہارے اوپر عورت کو یہ مہر دینا. اور دوسری بات یہ فرمائی نحلتن, کہ یہ جو حق مہر ہے اس کو چٹی سمجھ کے یا جرمانہ سمجھ کے ادا نہ کرو, بلکہ یہ اپنے دل کی رغبت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ دو. اور اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے نام پہ حق مہر تم نے دے کے ان کی شرمگاہیں اپنے لیے حلال کی ہیں. لہذا اللہ سے ڈرو. حق مہر کے معاملے میں ایک بات تو یہی ہوئی کہ عورت کا حق ہے یہ, اور یہ فرض ہے. اس کو معاف کرانے کے بارے میں بھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت تو فرما دی ہے. فَإِن تِبْنَا, فَإِن پس اگر تِبْنَا, یہ بھی تابہ والا جو پہلے لفظ تابہ استعمال ہوا ہے, اگر تم ما تابہ, جو دل کو اچھا لگے, یہاں بھی تبنا وہی ہے, دل کی خوشی سے. فَإِن تِبْنَا, اور اگر بیویاں اپنے دل کی خوشی سے لکم تمہارے لیے
ان شیء منہ، کچھ چیز اس مہر سے نفسن اپنے نفس کی خوشی سے معاف کر دے، فَقُلُوهُ پس کھاؤ اس کو، ہنیًا مریا مزے سے، اچھا سمجھتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے، میٹھا سمجھتے ہوئے اس کو تم کھا سکتے ہو۔ شریعت نے مسئلہ تو بتا دیا ہے، لیکن معاملات پھر وہی ہے کہ مسئلے بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ثوابدید پہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں۔ اگر عورت اپنی، یہ قدرتی بات ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہوتے ہی ایک نفسیاتی چیز ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، عورت تابع ہے اور مرد اس کا حاکم ہے۔ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بناوٹ ہی ایسی دی ہے انسان اور عورت اور مرد کو، ساخت ہی ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ نے فاعل کی صلاحیت رکھی ہے، دوسرے میں مفعولیت کی سہولت اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ قدرتی طور پہ مرغوب ہو جاتی ہے عورت، اور اس معاملے میں جتنی بھی صورتیں اپنے دل کی رضا کے سے علاوہ ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ عورت کو بغیر پوچھے مہر جو ہے وہ ہڑپ کر جانا یہ بھی ظلم ہے، عورت سے کہہ کے معاف کروانا یہ بھی ظلم ہے، عورت سے کہہ کے سارے کا سارا مہر معاف کرا دینا یہ بھی ظلم ہے، اور اس کو ٹالتے رہنا، مؤخر کر دینا، بہانہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے قرض کے معاملے میں کہ جو آدمی قرض دینے کی استطاعت رکھتا ہو پھر وہ قرض نہ ادا کرے اس کی جگہ آگ ہے، جہنم ہے۔ قرض دینے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود ٹال مٹول کرتا رہے تو وہ جہنمی ہے۔ عورت کا حقمار جو ہے یہ قرض ہے انسان پہ، اور اس کے معاف کرنے کی صورت جو ہے، اگر انسان، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مرد ہی کیا جو عورت سے معافیاں مانگی۔ بغیرتی کی بات ہے کہ تم ایک عورت کو اپنے نکاح میں لا رہے ہو، اپنی مرضی سے اس کا حقمار مقرر کر رہے ہو، اس سے بڑی بغیرتی کی بات اور ذلت کی بات ہے کہ اسی رات تم اسے کہو مجھے معاف کر دو۔ فرمایا کہ جو مہر طے کیا ہے خوش دلی سے پہلی رات فوراً اس کو ادا کرو، یہی مردانگی ہے، یہی مردوں والی بات ہے کہ جو بات تم نے کی ہے اس بات کو پورا کرو۔ معافی کی صورت علماء نے صرف ایک ہی لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہر تم ادا کر دو، اس کو اس کے ہاتھ پہ رکھ دو جو احکامات تم نے لکھا ہے یا بنایا ہے۔ اس کے بعد عورت کی اپنی ثوابدید پہ اور مرضی پہ چھوڑ دو، اگر وہ کوئی چیز اس سے تمہیں واپس کرتی ہے تو کرے، نہیں کرتی تو نہ کرے، خواہ وہ سارا ہی کیوں نہ کر دے۔ جب شریعت نے حکم دے دیا ہے تو اس میں تو انسان کو کھلے دل سے اس کو قبول کرنا چاہیے، اس میں اگر مانے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے تو وہ ظلم ہی ہے۔ اس لیے اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دینا چاہیے، ادا کرنا چاہیے حق مہر ہر صورت میں۔ اگرچہ شریعت میں جو رخصتیں ہیں ان رخصتوں میں اگر بدنیتی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مہر معجل کیا ہے؟ عین کے ساتھ معجل ہے جو فوراً ادا کر دیا جاتا ہے اور اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ اور مہر معجل دوسرا ہے جس میں تاخیر کی جاتی ہے، اس کی بھی رخصت تو ہے، شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ بدنیتی نہ ہو، بشرطے کہ دل میں کھوٹ نہ ہو۔ اور جہاں تک مہر کا تعلق ہے کہ یہ کتنا ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی، کوئی مقدار اس کی مقرر نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ازواج مطہرات کو حق مہر دیا وہ 188 تولے سونا تھا، چاندی 187 تولے چاندی۔ اب اس کا حساب آپ لگا لیں آج کل بھی تولے کے حساب سے کتنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو دیا ہے۔
لیکن اس کے علاوہ ایک آدمی آیا، اسے آ کے خاتون آئی اور اسے آ کے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہبہ کیا، یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. اور ایک اور آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو دیکھ کے، یا رسول اللہ اس کا میرے ساتھ نکاح کرا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہہ رہا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ ایک چادر ہے جو اوپر لی ہے. فرمایا کہ چادر تم لو گے یا اس عورت کو دو گے؟ جاؤ جا کے دیکھو، اگر لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے تو وہ بھی لے آؤ اس کو حق مہر دینے کے لیے. وہ واپس آ گیا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. فرمایا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں یاد ہیں؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ یاد ہے. فرمایا کہ اچھا تمہارا حق مہر یہ ہے کہ جو آیتیں قرآن مجید کی یاد ہیں، صورتیں یاد ہیں، وہ اس کو یاد کرا دو اور وہی حق مہر ہے تمہارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ بات کہی کہ لوگوں زیادہ حق مہر مقرر نہ کرو اور کم حق مہر مقرر کرو تاکہ نکاح آسان رہے. لیکن جب نبی حضرت عمر ممبر سے اترے تو عورت نے پکڑ لیا، کہنے لگی کہ امیر المومنین آپ نے کون ہوتے ہیں مہر پہ پابندی لگانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو مہر میں قنطارن ایک دولت کا ڈھیر بھی دے دو تب بھی اگر تم ان کو طلاق دو تو اسے واپس نہ لو. تو اللہ تعالیٰ نے جب قنطارن کا لفظ استعمال کیا ہے مہر کے بارے میں تو تم نے یہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ تو حضرت عمر جو ہے وہ فوراً ممبر پہ واپس آئے اور آ کے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمر کے علاوہ بھی بڑے بڑے لوگ فقیہ ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ سمجھدار ہیں، عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں. فرمایا کہ میں مہر پہ پابندی نہیں لگاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مہر کم سے کم بھی. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ وہ نکاح بہت اچھا ہے جس کو آسان بنایا جائے حق مہر کے اعتبار سے. حق مہر اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی آدمی کی توفیق ہے. اگر وہ زیادہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو زیادہ لکھا دے اور زیادہ ادا کرے. لیکن جو آدمی توفیق زیادہ نہیں رکھتا، استطاعت زیادہ نہیں رکھتا، اس سے ماس اس وجہ سے زیادہ لکھوا لینا کہ لوگوں میں ذرا ٹینشن بن جائے، آکڑ پھاکڑ بن جائے، شان شوکت بن جائے، تو یہ تو بالکل ہی گناہ ہے. اور اگر حق مہر اس لیے زیادہ لکھا لیا جائے کہ ذرا اس کو اچھی طرح پھندا ڈالے تاکہ ہماری بیٹی کو طلاق نہ دے، یہ بھی بدنیتی کا معاملہ ہے. یہ جو وطق اللہ فتق اللہ کا پہلے شروع سے ہی حکم دے دیا، وہ حکم اسی وجہ سے ہے کہ اس طرح کی بدنیتی اور کھوٹ جو ہے وہ دلوں سے نکال کے یہ معاملہ کرو. عورت اور مرد کا تعلق جو ہے یہ خالص اعتماد کا تعلق ہے، خالص اعتماد کا تعلق ہے. اگر اعتماد نہیں ہے تو گھر جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے. اعتماد پہ سارے معاملات ہیں اور تقوی پہ اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے معاملات کرنے چاہیے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے. آگے یہ فرمایا کہ یہ تو معاملہ ہو گیا یتیم بیٹیوں کا یا عورتوں سے نکاح کرتے وقت ان کو مہر وغیرہ دینے کا. آگے پھر وہی بات ہے کہ یتیموں کے جو مسائل ہیں، یتیموں کے اموال ہیں جو ان کے سرپرستوں کی نگرانی میں ہیں، ان کے بارے میں یہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ دو کم عقل لوگوں کو اموالکم ان کے مال، کم عقلوں کو ان کے مال حوالے نہ کرو. التی، وہ مال جعل اللہ جس کو اللہ نے بنایا ہے لکم واسطے تمہارے کیا من زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ. یہ جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اس مال کو، لہذا اس مال کو بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو، جاہلوں کے حوالے نہ کرو، کم عقلوں کے حوالے نہ کرو. وارزقوہم، اپنے پاس رکھو مال اور ان کی ضروریات ضرور پوری کرتے رہو. وارزقوہم، اور دو ان کو رزق، فیہا، اس میں، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو.
جن کے مال تمہارے پاس ہے، یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کے مال تمہارے پاس ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، ان کو ناسمجھی کی حالت میں ان کے حوالے نہ کرو، اپنے پاس رکھو مال، لیکن ان کی ضروریات زندگی پوری کرو، ان کو کھانا پینا دو، ان کو پہننا دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وَقُولُوا اور کہو، لَهُمْ واسطے ان کے، قَوْلًا مَّعْرُوفًا بھلائی کی بات، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، ان کو تسلی اور تشفی دیتے رہو، اور ان کو یہ بتاتے رہو کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تمہارے ہی پاس آئے گا، لیکن جب تم اس مال کو لینے کے قابل ہو جاؤ گے، لینے کے اہل ہو جاؤ گے، تو پھر یہ تمہیں دیا جائے گا۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے تو یتیموں کے بارے میں کہ یتیم جب تک نابالغ ہیں ان کو ان کے مال نہ دو، اپنے پاس رکھو اور ان کی ضروریات پوری کرتے رہو۔ لیکن علماء نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جس کو بھی تم سمجھتے ہو کہ ناسمجھ ہے اور یہ مال ضائع کرے گا، اب دیکھیں ایک طرف تو شریعت نے مال جو ہے اس کی برائی بھی بتائی ہے کہ یہ مال فتنہ ہے اور اس سے بچتے رہو، اور حرام جو راستے ہیں ان کو سب کو بند کیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس مال کے بغیر تمہاری زندگی نہیں ہے، اس مال کو اللہ نے تمہاری زندگی بسر کرنے کا واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال کو ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو، اس کو آگ نہ لگاؤ، اس کو اڑاؤ نہ، ناجائز اور حرام چیزوں میں اس کو ضائع نہ کرو، اور اس کی حفاظت کرو۔ اس لیے علماء نے اس سے یہ بھی اخذ کیا ہے، بتایا ہے کہ جو اپنے تمہارے بچے ہیں، خواہ وہ چھوٹی عمر کے ہیں یا بڑی عمر کے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچہ جو ہے یہ فضول خرچ ہے، مال محفوظ نہیں کرتا، اڑا دیتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی مال اس کے حوالے نہ کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اس میں صلاحیت اور اہلیت پیدا ہو گئی ہے مال کو سنبھالنے کی۔ اسی طرح علماء نے عورتوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، عورتیں جو ہیں یہ بھی کم عقل ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس لیے اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی، جو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے۔ عورتیں بھی کم عقل ہیں، عورتوں کو بھی مال دینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نے نکاح کر لیا جی تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لاؤں گا، اور جب تنخواہ ملے گی تمہاری تلی پہ ہاتھ پہ رکھوں گا ساری آ کے، ماں روتی پیٹتی رہے، باپ روتا پیٹتا رہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہ ہو تنخواہ ہے کتنی، اور پہلی تاریخ کو آتے ہی سارا کچھ جو ہے وہ عورت کی تلی پہ رکھ دو اور عورت کو حوالے کر دو کہ جیسے مرضی اب تم استعمال کرو۔ علماء نے کہا ہے کہ عورتیں بھی سفہا ہیں، مال کو سنبھال نہیں سکتی، ان میں ریس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمسائے کے گھر میں گیا، اچھا جی وہاں تو ایسے ایسے صوفے پڑے تھے، اس کے ہاتھ میں تو ایسی چوڑیاں تھیں، اس نے تو ایسا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے گھر میں تو فلاں چیز ہے، ہمارے پاس بھی پیسے ہم کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر پیسے ہی اس کے پاس ہو تو پھر اسے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہو؟ فرمایا کہ جب تک تم محسوس کرو، اور ویسے بھی بعض کہاوتیں اور بعض باتیں جو ہیں سیانے لوگوں کی بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ بعض سیانے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا بخیل ہونا خوبی ہے، عورت کو بخیل ہونا چاہیے، عورت صحیح ہو تو یہ اس کا عیب ہے، مرد جو ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے، مرد کا بخیل ہونا عیب ہے، مرد کو صحیح ہونا چاہیے، مرد کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، عورت جو ہے اس کو بخیل ہونا چاہیے، اس کو صحیح نہیں ہونا چاہیے، اس کو گھر کی ضروریات اور گھر کے معاملات جو ہیں بڑے سوچ کے اور بڑی احتیاط سے اور بڑی پنچھان کر کے اور بڑے احتیاط سے کرنے چاہیے ساری چیزیں، پیسہ اڑانا نہیں چاہیے۔ اور کتنے اللہ تعالیٰ معاف کرے جوتوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، کبھی کسی لوگوں سے کہے نا یہ کوئی چیزیں بہنی ہو کسی یتیم کو یا کسی فلاں بیوہ کو یا کسی ضرورت مند ہے کپڑے اتنے ڈھیروں کے ڈھیر لائے جاتے ہیں، سنبھالے نہیں جاتے۔ کیوں خریدتے ہیں اتنے؟ اس لیے کہ وہ معاملات پتہ ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو چیز پسند آئی خرید لی،
جیسے مرضی چاہا فضول پیسے خرچ کر دیے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے بیوقوفوں کے لوگوں میں اپنے مال نہ دو, مال کی حفاظت کرو. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کی حفاظت کرو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں پوچھنا کہ مال کیسے کمایا تم نے, قیامت کے دن صرف یہی نہیں سوال ہوگا کیسے کمایا, بلکہ سوال یہ بھی ہوگا کہاں خرچ کیا. یہ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واقعی پیسہ دیا ہے اور بڑا پیسہ لوگوں کے پاس ہے, اور ٹھیک ہے اپنی اولاد ہے, بچے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرو, ان کے اخراجات ادا کرو, ان کو دو سا کچھ, لیکن ایسا نہ کرو کہ اپنی آنکھوں دیکھتے تمہیں پتہ ہے کہ کتنا فضول خرچ ہے, کیسے پیسے اڑاتے ہیں, اچھی اچھی نئی نئی گاڑیاں لے کے دی ہوئی ہیں, اس میں ڈیک لگے ہوئے ہیں, گانے بجانے ہیں, اور عیاش بن جاتے ہیں بچے, اور پھر جب وہ ماں باپ کے سر چڑھتے ہیں تو پھر روتے اور پیٹتے ہیں. یہ سارا کیا کرایا انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ ایسے فضول خرچوں کو پیسے نہ دو, جب تمہیں پتا ہے کہ میری اولاد نالائق ہے, اولاد بیوقوف ہے, اولاد پیسہ ضائع کرنے والی ہے, اولاد پیسے کو آگ لگانے والی ہے, سگریٹ پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, گانے بجانے کرتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, اور دوسری بے حیائی اور برے کام کرتا ہے, ایسے بچوں کو پیسے کیوں دیتے ہو؟ اللہ نے منع کیا ہے کہ ایسے بیوقوفوں کے حوالے مال نہ کرو اپنے. بگاڑ اور فساد تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. جب تک انسان اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا رہے گا, نہ گھر میں فساد پیدا ہوگا, نہ معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. اور پیسہ تو بڑا ہی فتنہ ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں بگڑ جاتے ہیں پیسہ آنے سے, اور جو ابھی کم عمر ہیں, جو نابالغ ہیں, یا جن کو کم عقل کہا گیا ہے, ان سے تو برائی ہی پیدا ہوگی نا اسے. اس لیے فرمایا کہ بیوقوفوں کے حوالے اپنے مال نہ کرو, اپنے مال کی حفاظت کرو اور احتیاط سے خرچ کرو. اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ اپنی ذات کے لیے جتنا بھی کم سے کم خرچ کر سکو کرو, اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکو دو. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دل کو کھلا رکھو, اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے دل کو تنگ رکھو. حضرت عثمان کا واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا, یا رسول اللہ میں نے شادی کرنی ہے, میری مدد فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ عثمان کے پاس تمہیں سامان دے گا. وہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس گیا تو اس نے سنا گھر سے باہر آواز آ رہی تھی. حضرت عثمان اپنی بیوی کو ناراض ہو رہے تھے کہ تم نے چراغ میں اتنا زیادہ تیل کیوں ڈال دیا, اتنا زیادہ تیل تم نے کیوں استعمال کیا چراغ میں. اور وہ آدمی باہر سے ہی بات سن کے واپس چلا گیا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, ناراض ہو رہا ہے کہ تم نے تیل ضائع کیوں کر دیا چراغ میں اتنا, وہ آدمی مجھے کیا دے گا. وہ آدمی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میں تو یہ بات سن کے واپس آ گیا ہوں. فرمایا کہ نہیں, جاؤ دوبارہ جاؤ عثمان کے پاس, جا کے اسے کہو کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. وہ آدمی دوبارہ گیا, جا کے حضرت عثمان سے ملا اور کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. حضرت عثمان نے دل کھول کے جتنی بھی اس کی ضرورت تھی ساری کی ساری پوری کر. یہ ہے شریعت کا مطلوب. جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو دل کھول کے دو. اپنا معاملہ ہے تو ذرا کنٹرول رکھو اپنے آپ پہ, اپنے آپ کو بے لگام نہ چھوڑو کہ نہیں اپنا مال ہے, یہ اپنا مال نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ بے وقوفوں کے ہاتھوں میں نہ دو. یہ آگے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یتیم جو ہے ان کا امتحان لیتے رہو, آزماتے رہو ان کو مختلف باتوں میں. جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور بلوغت کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ سمجھدار بھی ہو جائے, ان میں صلاحیت اور اہلیت پیدا ہو جائے اپنا مال سنبھالنے کی, تو پھر مال ان کو تم دے سکتے ہو. اس کی اجازت دی ہے اگلی آیت میں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا. ہے کوئی پڑھنے والا بچہ؟
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها مقصورا وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ حق مہر کے مسائل بیان کرنے کے بعد اگر کسی ساتھی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آج کے بعد اس کا حساب کتاب کر لے. جزاک اللہ خیر. وضو کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو کیا کریں؟ دوبارہ وضو کرنا چاہیے. کیا نماز داڑھی والے اور بغیر داڑھی والے پیچھے پڑھنا صحیح ہے؟ داڑھی والے کے پیچھے پڑھنے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، وہ تو بلکہ پڑھنی چاہیے. اور کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی متبادل موجود ہو تو کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اگر کوئی متبادل موجود ہو تو نماز اپنی الگ نہ کریں، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا دین ہے اور اجتماعیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. کراہت کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اس کے گناہ کا وبال امام پہ ہے، مقتدی پہ انشاءاللہ اس کا وبال نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ملاقات کے لیے جو لوگ آئے تھے ان کی موت ہوگی، کیا ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا؟ یہ سورہ اعراف میں شاید واقعہ ہے اور ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا. واقعہ وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور ان کے بھتیجے عبد الرحمن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن بھی کا حافظ بنائے اور عالم دین بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کا نیک ارادہ اور نیک نیت پوری فرمائے. ایک سوال ہے کہ ایک عورت با پردہ ہے اور ایک آدمی نے اسے نصیحت دی کہ پردہ کرو. اس عورت نے انکار کیا اور بدسلوکی کی. اس نے اسے نصیحت کی ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اس سے بدتمیزی کی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. لیکن نصیحت بڑی حکمت سے کرنی چاہیے. نصیحت کا طریقہ جو ہے نا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ جو ہے اس کے بڑے تقاضے ہیں، اور انسان کو نصیحت فذکر ان نفعت ذکرہ، نصیحت انسان کو اس وقت کرنی چاہیے جب انسان کو یہ محسوس ہو
کہ نصیحت سننے والا میری بات کو سنے گا اور قبول کرے گا. اور اگر ایسا ماحول ہو، ایسی جگہ ہو جہاں پہ انسان کو پتا ہو کہ ماحول ایسا نہیں ہے یا بات سننا گوارا نہیں کرے گا، اس کو بات بری لگے گی، تو پھر ایسے وقت نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اس کو موقع کو ٹال دینا چاہیے. اور بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ سننے والا اللہ کے نام سے ناگواری محسوس کرے گا تو اس کے سامنے اللہ کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. زنا کرنے والے کی کیا سزا ہوگی قیامت والے دن، اور گانے سننے والے کی؟ گانا سننے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ اس کی سند میں کوئی ضعف ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اور زانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب کی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک تنور تھا جس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں. جب آگ کا شعلہ بھڑکتا تو وہ لوگ اوپر اٹھتے اور ان کی چیخو پکار سنائی دیتی. جب آگ کا شعلہ کچھ دھیما ہوتا تو وہ لوگ نیچے تنور میں چلے جاتے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. اقامہ کے لیے جو تصویر بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں ذمہ دار حکومت ہے، انڈیویجول نہیں ہے. انشاءاللہ جو تصویریں پہلے سے پڑی ہیں ان کے بارے میں تصویر جو ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بلا ضرورت شوقیہ تصاویر رکھی ہیں کم از کم وہ نہ رکھی جائیں، جن پہ انسان کا بس نہیں ہے، بے انسان کا اختیار نہیں ہے. کرنسی کے نوٹ ہیں یا اقامہ ہے یا ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان ان معاملات میں بے اختیار ہے. لیکن جو ہماری اختیاری تصویریں ہیں ان پہ ضرور مواخذہ ہوگا، ان کو ضائع کرنا چاہیے، ان کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. اور حتی الامکان کو یہ بھی کرنی چاہیے کہ اگر گھر میں اخبار یا رسالے وغیرہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے جن میں تصویریں ہیں، پڑھنے کے فوراً بعد ان کو پھینک دیا جائے، جلا دیا جائے یا ضائع کر دیا جائے، تصویریں گھر سے نکال دی جائیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ چھٹی پہ جانے کے معاملے میں انہیں کچھ دقت پیش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان کے لیے معاملہ سہل اور آسان فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ سڑک کے حادثے میں ان کے بھائی زخمی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ اور اپنے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے. اور اقامہ شاید واپس جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اپنا موبائل نمبر لکھا ہے، اگر کوئی آدمی میرے مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں تو مدد کی درخواست کیا انہوں نے. اور یہ بھائی نے لکھا ہے کہ سنت جو ہے یہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھنی ہیں، یہ جب سے پتہ چلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دی ہے وہ پڑھ رہے ہیں. مختلف دروس میں جو سنت کے اعمال ہیں وہ آیتوں کے حوالے سے الحمدللہ آتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پہ جسے اللہ تعالیٰ سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کچھ لوگ نکاح کرتے ہوئے لڑکی کے لیے جیب خرچ کا مطالبہ کرتے ہیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے. عورت اگر علم حاصل کر کے ٹیچر یا ڈاکٹر کی ملازمت اختیار کر سکتی ہے یا نہیں؟ ٹیچنگ یا ہاسپٹل کی ملازمت جو ہے شرعی احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر عورت یہ نوکری کرنی چاہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، رخصت ہے. اگر عورت کو فی الواقع کوئی ایسی ضرورت یا مجبوری ہے کہ اسے ملازمت کرنی ہے، شرعی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی عورت کر لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں مواخذہ نہیں ہوگا. اگر کوئی بھائی منفوعہ سے آتے ہوں تو ایک بھائی ہیں انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے،
آنا چاہتے ہیں درس سے، اور انشاءاللہ عید و ثواب کا باعث ہے یہ، اگر کوئی صاحب وہاں سے آتے ہوں تو ان سے رابطہ کریں۔ دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، اس سے پہلے اس بارے میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی بھی نبی کو اپنی دعا میں وسیلہ نہیں بنایا۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں وسیلہ نہیں بنایا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے صحابہ کرام کے عمل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کی جو اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، وہی کامیاب ہوگا، باقی لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ لہذا صحابہ کرام کی زندگی سے یہ دیکھ لیجئے، کبھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں واسطہ بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا، تو نہیں بنانا چاہیے، اور میرے علم میں نہیں ہے، انشاءاللہ یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کا شوہر اپنے والدین کی خدمت کے لیے کہے، عورت اس کے والدین کی خدمت کے لیے راضی نہ ہو، تو کیا شوہر کے اوپر لازم ہے کہ عورت کو طلاق دے دے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ طلاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اور اللہ کی حدوں سے کھیلنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک بات ہے جو آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اور آپ حق بجانب ہیں، آپ کا مطالبہ بالکل درست ہے، بیوی کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی، تو دھڑ سے اس کو طلاق دے دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے لیے بیوی کو سمجھانا چاہیے اور بیوی کو ذہن سازی کرنی چاہیے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ چونکہ ہم دین کی تعلیم سے ناواقف ہیں، اس لیے ہمیں ایسے مسائل پیش آتے ہیں، اور ان کا مسائل وہی ہے جو بیماری ہے، جو بیماری کا باعث ہے۔ بیماری کا باعث دین سے دوری ہے، اور اس کا علاج بھی یہ ہے کہ دین کی تعلیمات سے آگاہ کریں، گھر والی کو اپنے دین کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کا کوئی بندوبست کریں۔ بے شمار عورتوں کے درس ہوتے ہیں، تعلیمات کے انتظام ہیں، کتابیں ہیں اور دوسرے طریقے ہیں، اور بتائیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں، اس طرح سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ جزا ہے۔ ذہن سازی کریں، یہ طلاق دینا کوئی حل نہیں ہے مسائل کا۔ یہ مسائل بعض حضرات نے لکھے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، کوشش کریں مسائل واضح لکھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔